بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبت اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بلا شبہ اجر ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ 3 چیزوں کا صدقہ دینے سے دولت کے انبار گھر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بس یہ 3 چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے، دولت رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا، گھر میں پریشانیاں، بندش، بیماریاں اور ساتھ ساتھ سبھی پریشانیاں ختم ہو جائے گی، دولت ہی دولت ہوگی اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا دولت مند یا امیر ہونا شرط نہیں ہے، غریب سے غریب شخص بھی آسانی سے یہ صدقہ دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن میں سے صرف آپ صدقہ دینا شروع کر دیں تو آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی، آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر میں دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی۔ اس کے لیے آپ نے بس تینوں میں سے کوئی بھی صدقے کو دینا شروع کر دینا ہے، اور آپ کو اس کے لیے نہ تو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار تھا یا بیمار تھی تو آپ کے گھر سے بیماریوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کے گھر والے بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رہیں گے اور اس سے محفوظ بھی رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشاد کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اگلے دن سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود تقریباً 360 جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے اوپر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہی نہیں ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو اس صورت میں صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا خیال ہی ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں مصیبتیں اور پریشانیاں، تکلیفیں اور تنگیاں آتی چلی جاتی ہیں اور ہمارے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں غربت اور پریشانی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہے، ہم پر رزق کی تنگی نازل ہو رہی ہے اور ہم پر مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ سب کچھ صدقہ نہ دینے کے سبب سے ہو رہا ہے۔ ان تینوں صدقوں کے بارے میں جاننے سے پہلے کہ جن میں سے آپ کوئی سے بھی 2 صدقے دینا شروع کر سکتے ہیں، جان لیجیے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدقہ کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے اور صدقے کے کون کون سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ ان باتوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ صدقہ آخر کیوں دیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں، اور کوئی بلائیں اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن
صدقہ دینا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ دوستو، صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں بھی پہل کرتے ہیں تو پانی پلاتے ہیں، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں، تو یہ سب صدقہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر قدم پر صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹ اور پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی کام کا سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، یہاں تک کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، باوجود کہ آپ کے پاس اس کی سزا دینے کا اختیار موجود ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے اور بری موت سے بچاتی ہے۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے اور ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ چلیے جانتے ہیں کہ وہ صدقہ کون کون سی ہے۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائی کو کھانا دینا یا پانی ڈالنا۔ چوپائی ان جاندار کو کہتے ہیں جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بلی، کتا، بکری، گائے یا دوسرے 4 ٹانگوں والے تمام جانور اس میں شامل ہیں، تو اس شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے حساب سے کسی بھی چوپائی کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ چوپائی اس کی اپنی ملکیت نہ ہو۔ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائی کو کھانا یا پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میری غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تو اپنے رزق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غریب مخلوق کو دینا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، میں تو نہایت ہی غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، ہاں ہوتا ہے یا علی، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کے غریب مخلوق کو بھی دے دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو، لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانور کو دو یا پرندے کو دو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے زبان مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تمہارے رزق، ہر قسم کی پریشانیاں اور مصیبتوں کو ختم کر دیں گے۔
दूसरे किस्मत का जो सदका है वो है किसी भूखे को खाना खिलाना, और किसी भूखे को भूख मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक काम है। इस्लामी तालीमात से हमें पता चलता है कि इंसान अपने जिस काम में भी आसानी चाहता हो, यानी वो चाहता हो कि मेरे हर काम में आसानी पैदा हो जाए, तमाम मुश्किल दूर हो जाए, बलाएं दूर हो जाए, तो उसे चाहिए कि दूसरों के किसी काम में आसानी पैदा करना शुरू कर दे। अल्लाह तबारक व ताला उसके काम में आसानी पैदा करना शुरू कर देंगे और उसे उस काम के मुतालिक हर किस्म के मसले और परेशानियां हटा ली जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रिज़्क़ के हवाले से आपके जितने भी मसले और जितनी भी परेशानियां हैं सब ख़त्म हो जाए और किसी भी किस्म की रिज़्क़ की तंगी आप पर बाकी ना रहे, तो आप ये काम ज़रूर शुरू कर दें। अगर आपकी हिम्मत और हैसियत है तो आप किसी भूखे को ज़रूर खाना खिलाना शुरू कर दें। आप हफ्ते के किसी भी दिन किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हैं। इस तरह आपकी तमाम बलाएं और आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी। तीसरा सदका परिंदों को दाना और पानी डालना है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया था कि कभी भी कोई चिड़िया भूखी नहीं सोती, तमाम चिड़िया पेट भरकर सोती है, और उसकी वजह यह है कि चिड़ियों का अल्लाह पर कामिल यकीन और भरोसा होता है कि हमारा रब हमें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। लिहाजा जिस किसी इंसान को भी रिज़्क़ की तंगी हो या कोई भी मुसीबत और परेशानी हो, तो उसे चाहिए कि अल्लाह के इस मखलूक के खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया करे। सुबह उठकर सबसे पहले नमाज अदा करे और फिर परिंदों के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक दाने का बंदोबस्त कर दे। इस काम में अपनाना मामूल बना लो। दोस्तों, अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।